اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کی بہن بنت ہوا۔ روزانہ کی طرح میں آپ کے لیے مسنون دعائیں اور حدیث پاک کا کچھ مفہوم لے کر آتی ہوں تاکہ آپ بھی سبق حاصل کریں اور میں بھی اس سے سبق حاصل کروں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کریں، میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر کریں۔ اس کے ساتھ جو کر چکے ہیں سبسکرائب لائک شیئر اور جو میرے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں ان سب کا میں تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں۔ آپ کو انشاءاللہ بہت ہی جلدی بہت اچھے فوائد حاصل ہوں گے۔ آپ ان وظائف کو کرتے رہیے، کچھ چھوٹے ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کے ساتھ ہی میرے سب بہن بھائیوں کے لیے یہی دعا ہے، پورے امت مسلمان کے لیے یہی دعا ہے، اللہ آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے اور پریشانیاں دکھ تکلیف آپ کے پاس بھی نہ آئے، گرم ہوا بھی آپ کو نہ لگے، آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ خوشحال زندگی گزاریں۔ آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں احادیث کی طرف۔ سب سے پہلے احادیث کا مفہوم اور احادیث سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابی سیدی الجذوری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یذکران اللہ اقوام فی الدون علی فوش محمد یدخل اللہ فی الدرجات العلی۔ اس کی کچھ آیات ہیں اور کچھ حدیث ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں دنیا میں نرم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ جل شانہ نے ان کو اعلیٰ درجوں پر پہنچا دیا ہے۔ یعنی دنیا میں مشقتیں جھیلنا، صحبتیں برداشت کرنا آخرت کے رفیع درجات کا سبب ہے۔ جتنی بھی دنیا امور میں بہت سی مشقت اٹھائی جائے اتنا ہی بلند مرتبوں کا استحقاق ہوگا، لیکن اللہ پاک کے مبارک ذکر کی یہ برکت ہے کہ راحت و آرام نرم بستروں پر بیٹھ کر بھی کیا جائے تب بھی رافع درجات کا سبب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اگر تم ہر وقت ذکر میں مشغول رہو تو فرشتے تمہارے بستروں پر، تمہارے راستوں میں اور تمہارے سے مسافہ کریں گے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وارد ہوا ہے کہ مفرد لوگ بہت آگے بڑھ گئے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا مفرد کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کا ذکر میں والہانہ طریقوں پر مشغول ہیں۔ اس حدیث کی بنا پر صوفیاء نے لکھا ہے کہ سلاطین اور عمراء کو اللہ کے ذکر سے نہ روکنا چاہیے کہ وہ اس کی وجہ سے درجات اعلیٰ حاصل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو درد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کو اپنے مسرتوں خوشیوں کے اوقات میں کرو، یعنی خوشیوں اور مسرتوں کے موقع پر کرو، وہ تجھ کو مسرتوں پر کرو، خوشی کے سروت کے اوقات میں اللہ کا ذکر کرتے رہو، پھر اس کو کوئی مشقت اور تکلیف پہنچے گی نہیں۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ مانوس آواز ہے جو ضعیف بندے کی ہے، اللہ پاک کے یہاں اس کی سفارش کرتے ہیں۔ جو شخص راحت کے اوقات میں اللہ کو یاد نہ کرے پھر کوئی تکلیف اس کو پہنچے اس وقت یاد کرے تو فرشتے کہتے ہیں کیسا غیر مانوس آواز ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے صرف ایک ذکرین کے لیے ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کثرت سے کرے گا وہ نفاق سے بری ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ جل شانہ سے محبت فرماتے ہیں کہ ایک سفر سے واپسی ہو رہی تھی، ایک جگہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھنے والے کہاں ہیں؟ صحابہ نے عرض کی کہ بعض تیز روا آگے چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آگے بڑھنے والے ہیں جو اللہ کا ذکر میں والہانہ مشغول ہیں۔ جو شخص چاہے کہ جنت سے خوب سیراب ہو وہ اللہ کا ذکر کثرت سے کرے۔ سبحان اللہ۔ ان ابی موسیٰ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثل الذی یذکر اللہ ربی والذی یذکر رب مثل الحی والمیت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ جو نہیں کرتا، ان دونوں کی مثال زندہ اور مردے کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے میں سے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر میں مشغول ہونے کی توفیق دے اور اپنے محبوبوں میں یعنی اپنے پیارے بندوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں دعا کی طرف۔ موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے مسنون دعا۔ موت کے علاوہ ہر مرض کے لیے مسنون دعا۔
असअलुल्लाहल अज़ीम, असअलुल्लाहल अज़ीम, रब्बल अर्शिल करीम अन यशफियका। दुआ दोबारा सुन लें। असअलुल्लाहल अज़ीम, रब्बल अर्शिल करीम अन यशफियका। सिर्फ 7 मरतबा रोज़ाना पढ़ें। अल्लाह ताला आपको मौत के अलावा हर मर्ज़ से शफा दे। मेरे बहन भाइयों, अल्लाह का ज़िक्र बुलंद आवाज़ से क्या करो। अल्लाह ताला बुलंद ज़िक्र आवाज़ से ज़िक्र करने वालों को पसंद करता है। और इसके साथ ही आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करें, और जो कोई ऐसी बात है जो आपको समझ में ना आ रही हो, उससे आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपसे अपनी सिर्फ यही गुजारिश है, आपने मुझे दुआओं में याद रखना है। मेरी वीडियो को फुल वॉच करें। अपनी बहन को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।